فضیلت الشیخ قاری سجاد حافظہ اللہ تعالی اسلامک اسکالر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جیسے رمضان المبارک کا چاند نظر آتا ہے، ہر طرف نیکیوں کا موسم بہار شروع ہو جاتا ہے، مسجدوں کے اندر رونقیں بڑھ جاتی ہیں، اللہ کے فرشتے بھی متحرک ہو جاتے ہیں انسانوں کی نیکیوں کا اجر لکھنے کے لیے۔ آقا علیہ السلام جیسے ہی چاند دیکھتے تھے تو دعا پڑھا کرتے تھے۔ دعا بڑی شاندار ہے۔ ایک حدیث کے اندر آقا علیہ السلام کا فرمان ہے کہ تم نے رمضان کا آغاز کرنا ہے وہ بھی چاند کو دیکھ کے کرنا ہے، اور رمضان کا اختتام کرنا ہے وہ بھی چاند کو دیکھ کے کرنا ہے۔ اگر مطلع ابرآلود ہے، بادل ہیں، چاند آپ کو نظر نہیں آ رہا، تو پھر فرمایا آپ نے 30 دن پورے کرنے ہیں۔ جب 30 دن پورے ہو جائیں گے اس کے بعد آپ نے رمضان کا آغاز کرنا ہے۔ اسی طرح رمضان کا اختتام کرنے کے لیے بھی فرمایا اگر مطلع ابرآلود ہے، چاند آپ کو نظر نہیں آ رہا، پھر آپ نے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، آپ نے 30 دن پورے کرنے ہیں، اس کے بعد شوال شروع ہو جائے گا، آپ عید پڑھیں گے۔ وہ دعا کون سی ہے؟ دعا بڑی شاندار ہے۔ آقا علیہ السلام جیسے ہی چاند دیکھتے تھے وہ دعا پڑھا کرتے تھے، اللہم اہلہ علینا بالامن والایمان والسلامت والاسلام والتوفیق لما تحب ربنا وربک اللہ، کہ اے اللہ اس چاند کو ہمارے اوپر طلوع کرنا امن کی حالت کے اندر، ہمارے معاشرے کے اندر امر ہے، والایمان اور ایمان کی حالت کے اندر یا اللہ اس چاند کو ہمارے اوپر طلوع کرنا، والسلامتی اور ہر طرف سلامتی رہے، والاسلام اور اسلام کی حالت کے اندر یا اللہ اس کو طلوع کرنا ہمارے اوپر، والتوفیق لما تحب، اور یا اللہ ایسے اعمال کی توفیق کے ساتھ اس کو ہمارے اوپر طلوع کرنا جو اعمال یا اللہ تجھے پسند ہے، ربنا و ربک اللہ، اے چاند تیرا رب بھی اللہ ہے، ہمارا رب بھی اللہ ہے۔ تو یہ دعا صرف رمضان کے چاند کے ساتھ مختص نہیں ہے، بلکہ ہر مہینے جب بھی چاند طلوع ہو اس وقت آقا علیہ السلام یہ دعا پڑھا کرتے تھے۔ اور دعا جیسے آپ نے سنا، اس کا ترجمہ بھی سنا، بڑی شاندار، بڑے شاندار اس کے الفاظ کہ یا اللہ اس چاند کو ہمارے معاشرے کے لیے تو نے امن بنا کے بھیجنا ہے، امن والا طلوع کرنا ہے، اور اس حالت کے اندر کرنا ہے کہ ہم بھی مسلمان رہیں، ہمارے اندر ایمان بھی موجود رہے، اور ہمارے معاشروں کے اندر بھی سلامتی رہے، امن رہے، کوئی کسی قسم کا بگاڑ نہ ہو۔ تو جیسے ہمیں چاند نظر آئے ہم یہ دعا پڑھا کریں، اور خاص طور پہ رمضان کا جب آغاز ہو تو پھر ہم اپنے آپ کو نیکیوں کے اندر ڈھالنے کی کوشش کریں، اچھے اعمال کرنے کی کوشش کریں، اور اللہ تعالی ہمیں ایسے اعمال کی توفیق بھی دے جو میرے رب کو قبول ہو، منظور ہو، تاکہ ہمارے درجات بڑھتے رہیں، ہم جنتوں کے وارث بن سکے۔ آمین۔